السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں اور معززات بہنوں اور بیٹیوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز کا مکمل عملی طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے نماز کے اندر جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، نمازی نماز میں اپنے اللہ کے سامنے حمد و ثنا کی صورت میں جو چیزیں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ بھی ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، بلکہ وطروں کی دعا تک آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھا تھا، اور پھر ہم نے عملی مشق شروع کی تھی کہ پریکٹیکل طور پہ نماز چونکہ چند افعال اور اقوال کا نام ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پہ ختم ہوتے ہیں، نماز میں چند الفاظ بھی ادا کرنے ضروری ہیں اور چند افعال بھی کرنے ضروری ہیں، تو وہ عملی اور وہ پریکٹیکل طور پہ ان افعال کو کس طرح ادا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ادا کیا ہے، ہم نے وہ اللہ کی توفیق سے سجدوں تک کا جو مکمل طریقہ ہے وہ پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز اپنے حبیب، اپنے ہادی، اپنے سید، اپنے رسول اور اپنے راہبر اور اپنے مشفق اور مہربان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس لیے کہ اگر میرا نماز کی ادائیگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے میل نہیں رکھتا، نبی کریم کی نماز کے موافق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہٹ کے ہے، تو رب ذوالجلال کے ہاں وہ نماز قابل قبول نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس طرف پوری توجہ دینی چاہیے اور مکمل دھیان کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ عمل حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ ہم نے رکوع سے سجدے کی کیفیت، رکوع کا طریقہ پچھلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ رکوع میں ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، دونوں بازوؤں کو مکمل تان کے رکھنا ہے، گھٹنوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، کمر اور سر کو برابر رکھنا ہے، سر کو نہ اونچا کرنا ہے اور نہ نیچا کرنا ہے، اور اسی طرح اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا ہے اور اپنے بازوؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ ہم نے رکوع کا طریقہ اور رکوع سے پھر اٹھنے کے بعد کھڑے ہونا ہے، اس کو قومہ کہتے ہیں، اور اس قومے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دعائیں پڑھتے تھے، اور وہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ ہاتھ پہلے رکھنے کی ہے۔ اہل علم کا اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے،
بعض اہل علم گھٹنوں کو پہلے رکھنے کے قائل ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلا یبرک کما یبرک البعیر، نمازی کو چاہیے کہ وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اونٹ پہلے کیا رکھتا ہے؟ گھٹنا رکھتا ہے، اور ہم کو اونٹ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اور نمازی کو ہاتھ پہلے رکھنے چاہیے۔ پھر سجدے میں اپنے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ دو سجدوں کے بیچ میں میرے آپ کے حبیب کیا پڑھتے تھے جی؟ ہاں شاباش، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، شاباش۔ یہ دو سجدوں کے بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے جو دو سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھتے ہی، بلکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو لوگ وہ سکھاتے ہی نہیں دعا۔ دو سجدوں کے بیچ میں جو آپ بیٹھتے ہیں اس مرحلے پہ کوئی دعا نہیں سکھاتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں ثابت ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بڑی آسان دعا ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 837 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ پھر دوسرا سجدہ آپ کریں گے دوسرے سجدے میں، اور دو سجدوں کے بیچ میں بھی آپ اپنا جو بایاں پاؤں ہے اس کو پھیلا کے رکھیں گے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں گے، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کریں گے، لیکن دو سجدوں کے درمیان اگر آپ اپنے پاؤں کے اوپر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، دونوں پاؤں کو ملا کے ایڑیوں پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ نبی کریم کا معمول یہی تھا کہ دو سجدوں کے درمیان آپ اپنا بایاں پاؤں بچھاتے تھے اور اپنا کولا اپنے پاؤں کے اوپر رکھتے تھے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے، اور انگلیوں کا رخ کدھر ہوتا تھا؟ قبلہ کی طرف۔ لہذا پاؤں کا رخ پیچھے کی طرف کرنا یا انگلیوں کا رخ پیچھے کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، الا کہ کسی کو پرابلم ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہے اور اس کی انگلیاں پیچھے آگے موڑنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، یقیناً جب آپ کریں گے تو ایسا ایسا جسم اس کا عادی ہو جائے گا۔ تو ہر قسم کا سجدہ ایک ہی طریقے سے کیا جاتا ہے، خواہ وہ سجدہ تلاوت ہو یا نماز میں کچھ سجدہ ہو، یعنی پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کیا جائے گا۔ دوسرے سجدے کے بعد اگلی رکعت کے لیے قیام کیسے کریں، کس طرح آپ نے اٹھنا ہے؟ دوسرے سجدے کے بعد جب آپ نئی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے، اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں بھی اہل علم کی دو رائے ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد یا تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا چاہیے، جبکہ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جن صحابہ نے بیان کی ہے اس میں آرام سے بیٹھ کے دوسرے سجدے کے بعد مکمل بیٹھ کے پھر آرام سے کھڑے ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ باہر اس میں جو اہل علم فرق کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھا آدمی بیٹھ کے اٹھے، جوان آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے، جبکہ سیدھا کھڑے ہونے کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث اس وقت میرے علم میں نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کا سہارا لینا سنت ہے، اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ حضرت ابو قلابہ یہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں ایک مرتبہ مالک بن حویرث ہمارے پاس ہے۔ کون ہے مالک بن حویرث؟ جی کون ہے مالک بن حویرث؟ صحابی رسول ہے بھائی، یہ وہ شخص ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے مسلمان ہوتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جسے آپ نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ 20 دن مدینہ میں رہا، مسجد نبوی میں رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہا، اور 20 دن رہنے کے بعد جب واپس پلٹنے لگا اپنے گھر کی طرف تو آپ نے اس شخص کو کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا۔ اب یہ مالک بن حویرث اپنے ایک شاگرد کے پاس گئے، ابو قلابہ اس کا نام ہے، تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں جی؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟
جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو. اگر آپ دیکھا کہیں گے تو نبی نے لوگ نکل جائیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ ہاں آنکھوں والا تو دیکھے گا لیکن نبی نے تو نہیں دیکھ پائے گا. جس میں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی ایمان کے اوپر دنیا سے رخصت ہوا ہو, اسے صحابی کہتے ہیں. اور ہر صحابی نبی جنتی ہے اور صحابی سارے کے سارے عادل ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنى, ہر ایک سے, تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا. ہر صحابی نبی جنتی ہے. جس شخص نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول کو دیکھا ہو, جس شخص نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول سے ملاقات کی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم, ساتھی, کمپینین, آپ کی مجلس میں رہنے والے بندے سے جس نے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ عرفان بھائی, اسے تابعی کہتے ہیں. اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا ہو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. یہ تین ادوار ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں. ثم الذین یلونہم, اور پھر تیسرا طبقہ جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں اور ان کو دیکھنے والے. ابو قلابہ ایک تابعی ہیں, مالک بن حویرث ایک صحابی ہیں, اور یہ صحابی بھی 9 ہجری میں مدینہ میں آتے ہیں. مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے مالک بن حویرث, صحابی رسول ایک تابعی کے پاس جاتے, کہتے ہیں ہماری مسجد میں ہمیں نماز پڑھائی اور فرمایا میں نماز پڑھاتا ہوں, حالانکہ میرے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن تمہیں نماز دکھانا چاہتا ہوں. نماز کا وقت نہیں تھا, میں تمہیں اس لیے نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ رسول کریم نماز. جی آج تک آپ میں سے کسی نے کہا ہے کسی عالم کو مجھے نماز پڑھ کے دکھاؤ؟ کوئی بندہ اپنی زندگی میں 50 سال گزار چکا ہے, کوئی شخص یہ کہا ہو کسی عالم کو کہ مجھے پوری نماز پڑھ کے دکھا؟ جی کوئی ہے بندہ آپ میں سے کوئی؟ یہ ہے ہماری بے پرواہی. کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں آئے اور ہمیں نماز پڑھائی اور فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں, میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس طرح دیکھا ہے. یہ نماز سکھانے کا شوق اور تڑپ دیکھیے. ایوب اس حدیث کے ایک راوی کہتے ہیں میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ پھر مالک بن حویرث نے کیسے نماز ادا کی؟ آپ کے سامنے صحابی رسول نے جب نماز پڑھی تو کیسے پڑھی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ یعنی عمر بن سلمہ کی نماز کی طرح. اپنے ایک دوسرے استاد کا نام لیا کہ جس طرح ہمارے استاد عمر بن سلمہ نماز پڑھاتے ہیں اس طرح مالک بن حویرث نے نماز پڑھی. اور ایوب کہتے ہیں کہ شیخ پوری طرح اللہ اکبر کہتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَأَعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ, اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تھے, جلسا کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے. وَأَعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ, اور زمین پر ٹیک لگاتے. ثُمَّ قَامَ, اور پھر کھڑے ہوتے. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ, اور جب نماز کے طاق حصے میں ہوتے, طاق حصہ کون سا ہے؟ پہلی اور تیسری بنے گی نا, دوسری تو تشہد ویسے ہی تشہد ہے نا, چوتھی کے بعد تو ویسے ہی تشہد بیٹھنا ہے. جب نماز کے طاق حصے میں ہوتے لم ينهض حتى يستوي قائدا, آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک مکمل طور پہ بیٹھ نہیں جاتے تھے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 823. ابو حمید الساعدی کون آدمی ہے؟ 3 مجلسیں ہوگی مجھ کو ذکر کرتا. جی صحابی رسول ہے,
کوئی آدمی جس کو پچھلی بار کا کوئی واقعہ کو یاد ہو ابو حمید ساعدی کا؟ جی حضرات، یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 10 لوگوں کو بٹھایا اور 10 لوگوں کو کہا میں تم کو نبی کریم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کس طرح نماز پڑھتے تھے اور تم میری نماز کی تصدیق کرنا کہ واقعی میری نماز اللہ کے رسول کی نماز ہے۔ یہ وہ ابو حمید ساعدی کہتے ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ اکبر، ثم یہوی الی الارض، پھر آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد زمین کی طرف گرتے تھے، فیجافی یدیہ عن جنبیہ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے ہٹاتے تھے، ثم یرفع راسہ، پھر اپنا سر اٹھاتے تھے، ویسنی رجلہ الیسریٰ، اور اپنا بایاں پاؤں کو ٹیڑھا کرتے تھے، فیقعد علیہا، اور اس کے اوپر بیٹھتے تھے، ویفتح اصابع رجلیہ اذا سجد، اور اپنی انگلیوں کو کھول دیتے تھے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کو جب سجدہ کرتے تھے، وَيَسْجُدُ، اور پھر سجدہ کرتے، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اور پھر اللہ اکبر کرتے، وَيَرْفَعُ رَاسَهُ، اور اپنا سر اٹھاتے اور اپنے بائیں پاؤں کو ٹیڑھا کرتے اور اس کے اوپر بیٹھتے، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ یہ ابو داؤد حدیث نمبر 730۔ دوسری رکعت کیسے پڑھیں؟ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ثم یصنع فی الاخری مثل ذلک، پھر دوسری رکعت میں آپ اسی طرح کرتے تھے جس طرح میں نے پہلی رکعت میں تم کو کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر سے لے کر تشہد اور سجدوں تک میں نے جو کر کے دکھایا ہے آپ دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے تھے، پھر دوسری رکعت میں ایسے کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 730۔ ہاں البتہ دوسری رکعت میں دعائے استفتاح، کیا ہوتی ہے دعائے استفتاح؟ دعائے استفتاح کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی ہاں ہاں، دعائے استفتاح کیا ہوتی ہے؟ شاباش۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے اللہ اکبر کرنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں جس کو عام طور پہ ہم ثنا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کے ساتھ نماز کا افتتاح کرتے تھے اور اللہ اکبر نماز کو شروع کرتے تھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد جن کلمات کے ساتھ، اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ نماز شروع کرنے کی دعا، نماز شروع کرنے کی دعا کیا دعا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر۔ اور بھی دعا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اور بھی دعا ہے؟ جی اللہم باعث بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ صحیح بخاری میں۔ پھر لیکن یہ دعا نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ دوسری رکعت کے شروع میں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں دعائے استفتاح تب پڑھی جاتی ہے جب نماز شروع کرنی ہے، اور نماز شروع پہلی رکعت سے ہوتی ہے، اور دوسری رکعت تو پہلی رکعت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو نماز کی ابتدا اور آغاز کے لیے پڑھتے تھے، اور جبکہ دوسری رکعت میں نماز کا آغاز ہو چکا کہ نہیں ہو چکا، اس لیے دوسری رکعت میں دعائے استفتاح سبحانک اللہم پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، تیسری رکعت میں نہیں، چوتھی رکعت میں نہیں۔ آپ پھر دوسری رکعت میں دعائے افتتاح نہیں پڑھتے تھے، براہ راست سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ سورۃ فاتحہ مکمل کرتے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھنی ہے سوائے دعائے استفتاح کے، کیونکہ نبی کریم نماز شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور باقی کسی رکعت میں نہیں پڑھتے تھے۔
حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، لیکن دوسری، تیسری اور چوتھی نماز کا آغاز نہیں بلکہ نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، لہذا یہاں اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ امام کے ساتھ تیسری میں تو آپ نہیں پڑھیں گے، آپ جب ایک رہ جائے آپ کی رکعت اس سے شروع کریں گے تو آپ پڑھیں گے۔ ہاں، یہ مسئلہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا اور آپ نے غور سے سنا نہیں لگا۔ سوال یہ اچھا سوال ہے ہمارے عرفان بھائی کا، جب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، کیا آپ کی وہ پہلی رکعت ہے یا آپ کی دوسری رکعت ہے؟ جی جی ہاں، اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیچھے ایک رکعت لیٹ شامل ہونے والا اب اس کی یہ دوسری رکعت ہے، پھر تیسری پڑھے گا اور پھر چوتھی پڑھے گا اور پھر اٹھ کے 3 پڑھ کے پھر واپس پلٹ کے پہلی کی قضائی دے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا اس کی یہ تیسری ہے، سناری پڑھے گا، چوتھی میں شامل ہوا ہے، دوسری میں شامل ہوا ہے، سناری پڑھے گا، تیسری میں شامل ہوا ہے، سناری پڑھے گا، چوتھی میں شامل ہوا ہے، سناری پڑھے گا۔ اگر وہ چوتھی میں بھی شامل ہوا ہے تو اس نے پہلے چوتھی پڑھی ہے، اب اٹھ کے وہ پڑھے گا پہلی، دوسری اور تیسری۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ نہیں، یہ جو امام کے پیچھے شامل ہوا ہے، ایک رکعت لیٹ شامل ہوا ہے، یہ اپنی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ یہ امام کی ترتیب کا اعتبار، امام کی دوسری ہے اس کی پہلی، امام کی تیسری ہے اس کی دوسری، امام کی چوتھی ہے اس کی تیسری، اور اٹھ کے پھر کون سی پڑھے گا؟ چوتھی۔ سمجھ آئی؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جب تم مسجد میں آؤ جلدی نہ کرو، ما ادرکتم فصلوا، جو پالو وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے اس کو پورا کرو، اتموا، اس کو پورا کرو۔ اور کہتے ہیں اتمام اس چیز کا ہوتا ہے عربی زبان میں، اتمام اس چیز کا، پورا اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا آغاز ہو چکے، جس کا آغاز ہو چکے۔ اب یہ شخص امام کے پیچھے جب شامل ہو اپنی ترتیب کے ساتھ، امام کی دوسری ہے اس کی پہلی ہے، امام کی تیسری ہے اس کی دوسری ہے، امام کی چوتھی ہے اس کی تیسری ہے۔ سلام پھرنے کے بعد یہ اپنی ترتیب کے ساتھ چوتھی رکعت ادا کرے گا، اور چوتھی رکعت میں اس کو سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب اس دوسری رکعت میں اس کے لیے کیا ہے؟ دوسری رکعت میں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو زور اثر میں آیا ہے، یا پھر وہ عشاء کی یا مغرب کی یا فجر کی دوسری رکعت میں آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرے گا؟ اگر تو کسی جہری نماز میں شامل ہوا ہے، اس کی وہ پہلی رکعت ہے اور امام اونچی قرات کر رہا ہے، تو اس کو اللہ اکبر کر کے اعوذ باللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کو اب ثنا پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ امام اونچی قرات کر رہا ہے، اب اس کو صرف پڑھنے کی اجازت ہے یا پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، تو صرف فاتحہ ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھے گا۔ اب اس کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں ثنا پڑھنے کی، امام کی قرات کی وجہ سے۔ امام کی اونچی، وہ فجر کی دوسری رکعت ہو، وہ عشاء کی دوسری رکعت ہو، وہ مغرب کی دوسری رکعت ہو، اب چونکہ اس کے پاس ایسی کیفیت میں شامل ہوا ہے کہ جب امام اونچی قرات کر رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو ثنا پڑھنے کی ضرورت، اجازت نہیں ہے، صرف اجازت فاتحہ پڑھنے کی ہے۔ لہذا اللہ اکبر کر کے اعوذ باللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے شامل ہو جائے گا، اب اس کو ثنا پڑھنے کی ضرورت پھر بھی جی قرات شروع ہو چکی ہے، پھر بھی آپ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر تو ظہر کی نماز ہے، ظہر کی، اب امام کی مخالفت کا یا قرات سننے کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ دوسری رکعت میں جب شامل ہوا ہے پہلی رکعت کی نیت کے ساتھ، اب اس کے پاس اگر تو یہ سمجھتا ہے، ایسی حالت میں امام کے ساتھ ملا ہے کہ ثنا اور فاتحہ پڑھ کے رکوع کو پا سکتا ہے، تو پھر اب یہ ثنا بھی پڑھے گا اور ساتھ فاتحہ بھی پڑھے گا اور رکوع بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ لیٹ شامل ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اگر ثنا پڑھوں گا تو میری جو فاتحہ ہے وہ چھوٹ جائے گی، لہذا اس فرض قرات کو بچانے کے لیے اللہ اکبر کرے، اعوذ باللہ پڑھے، فاتحہ پڑھے اور رکوع میں فاتحہ پڑھ کے شامل ہو جائے۔ اب لیٹ صورت شامل ہونے کی صورت میں چونکہ ثنا کا پڑھنا سنت ہے اور فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، کہیں سنت کو بچاتے بچاتے فرض چھوٹ
نہ جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ظہر اور عصر کی یا سری نماز کی جیسے عشاء کی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے کہ میں اللہ اکبر کر کے ثنا فاتحہ پڑھ کے شامل ہو سکتا ہوں رکوع میں، تو ثنا پڑھ لے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا تو صرف فاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل ہو جائے۔ اب ایسی صورت میں اس کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور یہی موقف زیادہ مضبوط لگتا ہے کہ یہ امام کے پیچھے جو مقتدی شامل ہوگا وہ اپنی ترتیب سے شامل ہوگا، اس نماز کے اندر بھی جنازے کے اندر بھی۔ اگر جنازے میں لیٹ شامل ہوا ہے تو پھر بھی یہ ترتیب اپنی رکھے گا، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی۔ 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کیسے شروع کرنا ہے؟ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم اذا قام من الرکعتین، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے کبرا، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے، کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، جس طرح اللہ اکبر کہا تھا نماز شروع کرتے، جس طرح اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا تھا، اب وہ اسی طرح 2 رکعتوں سے کھڑے ہونے کے بعد جب تیسری رکعت کو شروع کرے گا تو پھر یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اور اللہ اکبر بھی کہے گا، اور یوں یہ اپنی تیسری رکعت کا آغاز کرے گا۔ 2 رکعت کے بعد تشہد کیسے بیٹھیں؟ جب 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو، جب 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھائیں اور اس پر بیٹھیں، اس کو کہتے ہیں افتراش۔ کیا کہتے ہیں؟ افتراش۔ پاؤں بچھا کے پاؤں کے اوپر بیٹھنا، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ پاؤں بچھانے کو افتراش کہتے ہیں، پاؤں بچھانے کو افتراش کہتے ہیں۔ پاؤں اپنا بچھا کے اپنا بایاں پاؤں اندر کی طرف ٹیڑھا کریں اور پاؤں کے اوپر بیٹھنے کا نام کیا ہے؟ افتراش۔ لیکن پاؤں آگے دھکیل کے اگر آپ اپنے کولے کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی آدمی؟ ہاں ابراہیم، اگر آپ پاؤں آگے دھکیلتے جیسے چوتھی رکعت میں اور اپنے کولے کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہاں محمد تمہارا امتحان ہے دونوں کا۔ پاؤں بچھا کے پاؤں کے اوپر بیٹھنے کو افتراش کہتے ہیں، پاؤں آگے بڑھا کے اپنے کولے کے اوپر بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی آدمی؟ تورک۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تورک۔ تا، واو، را اور کاف۔ ورک کہتے ہیں کولے کو، یہ آپ کا کولا جو ہے اس کو ورک کہتے ہیں عربی زبان، اور تورک کہتے ہیں کولے کے اوپر بیٹھنا، کولے کے اوپر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، جب بیٹھتے 2 رکعتوں میں، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْجُبْنَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے، یوں اپنے بائیں پاؤں کو اندر بچھاتے تھے، بائیں کے اوپر اپنا کولا رکھتے تھے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ وَنَصَبَ، اور کھڑا کرتے، الْيُمْنَ، اپنے دائیں پاؤں کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ سیدنا وائل بن حجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم جلس فافترش رجلہ الیسریٰ، پھر آپ بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیا، بائیں پاؤں کو بچھا دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ بیچ کے تشہد میں اپنے پاؤں کو پاؤں کے اوپر چڑھا کے رکھتے ہیں اس طرح۔ ذرا سروے کر لینا لوگوں کی نماز کا، بہت سارے لوگ جب بیچ تشہد میں بیٹھتے ہیں یا آخری تشہد کے اندر بھی تو اپنے پاؤں کو پاؤں کے اوپر چڑھا کے اس طرح رکھتے ہیں، آلسی پالتی جیسے پاؤں کی مروا دیتے ہیں، یوں کر کے اپنے پاؤں کو رکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر کہتے ہیں ثم جلس فافترش رجلہ الیسریٰ، پھر آپ بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 726۔ سیدنا وائل بن حجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم قعد وافترش رجلہ الیسریٰ، پھر آپ بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیا، بائیں پاؤں کو بچھا دیا، اس کو اندر کی طرف مولڈ کیا، موڑ دیا، اور موڑنے کے بعد اپنے کولے کو اپنے پاؤں کے اوپر رکھا۔ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں ثم جلس فافترش رجلہ الیسریٰ، پھر آپ بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیا۔
ہماری بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو وہ بعض کا دونوں پاؤں باہر نکال لیتی ہیں، یہ بھی خواتین کرتی ہیں، دونوں پاؤں باہر نکال لیتی ہیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ عورتیں اور مرد اس کیفیت میں برابر۔ حضرت ابو حمید الساعدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق، اب دیکھیں صحابہ کرام کتنی باریک بینی کے ساتھ نماز کو نکر کر، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی میں دی پڑھی گئی ٹھیک ہے جان دو۔ اللہ کے نبی کے صحابی کس طرح باریک بینی کے ساتھ نبی کریم کی نماز کو چیک کرتے تھے کہ آپ بیٹھتے کس طرح ہیں، پاؤں کی کیفیت کیا ہے، انگلیوں کا رخ کدھر ہے، دایاں پاؤں کس طرح ہے، بایاں پاؤں کس طرح ہے، اور اس باریک بینی کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ابو داؤد ابو حمید الساعدی نبی کریم کی نماز کے متعلق فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى إِلَى قِبْلَتِهِ، اور اپنے جو دائیں پاؤں کی جو صدر ہے، یہ آخری حصہ ہے، اس کا منہ کدھر کیا ہوا تھا جی؟ قبلے کی طرف۔ یہ دایاں پاؤں ہے اور اس کی جو انگلیوں کا رخ ہے وہ کدھر تھا؟ قبلے کی طرف تھا۔ وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى، جو پاؤں کا آگے والا حصہ ہے، یعنی یہ صدر ہے اس پاؤں کا، یہ تو عقب ایڑی ہے نا، اوپر ایڑی ہے نا، نیچے صدر ہے، تو پاؤں کا جو آگے والا حصہ ہے، سامنے والا حصہ ہے، اس کو قبلے کی طرف کیا ہوا تھا۔ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان پر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ یہ بیچ کے تشہد میں ہاتھوں کی کیفیت میں یہ ہو کہ آپ بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اور یا بائیں ران پر، بائیں ہاتھ کو، یہ بایاں ہاتھ ہے، اس کو بائیں گھٹنے پر یا بائیں ران پر، اس کو بائیں گھٹنے پر یا بائیں ران پر، یہ دیکھیے یہ آپ کا بایاں پاؤں ہے، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر یا بائیں ران پر، یہ بایاں گھٹنا ہے اور یہ بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر یا بائیں ران پر رکھیں۔ یہ ران ہے اور یہ گھٹنا ہے۔ ران کو عربی میں فخذ کہتے ہیں، گھٹنے کو رکبہ کہتے ہیں۔ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے یا بائیں ران پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھیں، کوہنی ران سے نہ جڑے، کوہنی ران سے نہ جڑے، یہ جو کوہنی آپ کی دائیں ہاتھ کی وہ ران سے نہ جڑے بلکہ تھوڑی اونچی ہو۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی والی انگلی اور انگوٹھا، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھا ہلکے کی طرح ملا ہوا ہو، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہلکے کی طرح ملا ہوا ہو، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھا ہلکے کی طرح ملا ہو، جبکہ باقی انگلیاں ہتھیلی کی جانب بند ہوں، یا پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا سر شہادت کی انگلی کی جڑ سے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا سر شہادت کی انگلی کے جڑ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کا سر شہادت کی انگلی کی جڑ کے ساتھ، اور شہادت کی انگلی کھلی ہو جبکہ باقی انگلیاں ہتھیلی کی جانب بند ہوں، اور اسے 53 کی گرہ کہا جاتا ہے۔ اسے کس کی گرہ کہتے ہیں؟ 53 کی گرہ اسے کہتے ہیں۔ اور جب تشہد میں دعا کے کلمات آئیں تو شہادت کی انگلی کو حرکت دے۔ آگے اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں کہ 53 کی گرہ سے کیسے کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی پاک کے متعلق فرماتی ہیں وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے اس تشہد میں دونوں پنڈلیوں کو کھڑا کرنے سے۔ عقبۃ الشیطان کہتے ہیں یہ اپنے تشہد میں انگلیوں کو یا اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کرنا، کوئی شخص ایسے تشہد بیٹھتا ہے تو اس کو عقبۃ الشیطان کہتے ہیں، اس سے اللہ کے رسول منع کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث۔ سیدنا وائل بن حجر نبی پاک کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، اور آپ کے جو بائیں ہاتھ کی کونی کی جو حد تھی یا کنارہ تھا، بائیں ہاتھ کی کونی، حَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ، بائیں ہاتھ کی جو کونی کا کنارہ تھا وہ اپنے دائیں ہاتھ کی کونی کا کنارہ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا، لیکن کچھ تھوڑا سا اس کو اونچا رکھتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں الفاظ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى
اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں جی گھٹنے پر. پہلی حدیث میں کہا ران پہ, دوسری میں کہا گھٹنے پہ. لہذا کو ران پہ رکھے پھر بھی ٹھیک, گھٹنے پہ رکھے پھر بھی ٹھیک. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَ, اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران کے اوپر رکھا ہوا تھا. صحیح مسلم. ابو حمید کہتے ہیں وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَ, اپنی دائیں ہتھیلی کو اپنے دائیں گھٹنے پہ, وَكَفَّهُ الْيُسْرَى, اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں گھٹنے پہ رکھا ہوا تھا. ان کیفیات میں سے ہتھیلی کو گھٹنے پر ران پر گنجائش موجود ہے, ہاتھ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, وہ کیفیت بھی اختیار کر سکتے ہیں, دوسری بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 734 ہے. وائل بن حجر کہتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى, اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران کے اوپر, وَرُكْبَتِهِ, اور گھٹنے کے اوپر. یعنی اگر درمیان میں بھی رکھا ہوا ہے, آدھا ہاتھ گھٹنے پہ اور آدھا ران پہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس تیسری حدیث میں کیفیت دیکھیں. وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ, اور اپنی جو دائیں کونی کا کنارہ ہے وہ اپنے دائیں ران کے اوپر رکھا ہوا تھا. ابو داؤد کے الفاظ ہیں. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی پاک کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم قبض سنتین من اصابعہ, پھر اپنی 2 انگلیوں کو بند کیا. یہ ہے سنتین من اصابع, قبض بند کیا, یہ ہے قبض کہتے ہیں بند کرنے. قبض سنتین من اصابعہ, اپنی انگلیوں میں سے 2 کو. وحلق حلقۃ, اور پھر دائرہ بنایا. وحلق حلقۃ ثم رفع اصبعہ, اور پھر اپنی انگلی کو اٹھایا. یہ کیفیت, اور دائرہ بنایا اور اپنی انگلی کو اٹھایا. فرأیتہ یحرکها یدعو بها, اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دیتے اور اس سے دعا کرتے تھے. اگلی روایت کے الفاظ ہیں جو کہ سنن ابو داؤد میں ہے وقبض سنتین, 2 انگلیوں کو بند کیا. وحلق حلقۃ, اور گول دائرہ بنایا درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان. وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا, اور میں نے دیکھا کہ آپ یوں کر رہے تھے. وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْحَامَ, بشر ایک راوی ہیں حدیث کے, اس نے انگوٹھے والوسطی, اور یہ ہے وسطی, کیا کہتے ہیں, مڈل فنگر کہتے ہیں, مڈل فنگر ہی کہتے ہیں نا اس کو وسطی کہتے ہیں عربی زبان میں, درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا آپ نے یوں اپنا حلقہ بنایا, اور اپنے وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ, اور اپنی اس سبابہ کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے. یہ کیا ہے, سبابہ, کیا ہے, سبابہ, یہ انگلی سبابہ کو کہتے ہیں. سبابہ, سب کہتے ہیں گالی دینے کو, سب یسب سبن, کسی کو گالی دینے کو کہتے ہیں سب. جب خواتین لڑائی کرتی ہیں تو کس انگلی کو استعمال کرتی ہیں جی؟ مرد بھی جب لڑائی کریں گے تو آپ کس انگلی کو استعمال کریں گے؟ یہ انگلی استعمال ہوتی ہے, اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں. اس کے سبابہ کہنے کی وجہ یہ ہے. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ, ویسے ہمیں اس کو سباہا کہنا چاہیے. یہ پرانے دور میں جاہلیت میں لوگ اس کو سبابہ کہتے تھے, لیکن سباہا ہمارے شریعت میں تو سباہ ہے, ہم تسبیح کے لیے اس کو کھڑا کرتے ہیں. سباہا کا معنی تسبیح کرنے والی, اور سبابہ کا معنی گالی دینے والی. اس کے ذریعے لوگ گالی دیتے تھے. تو یہ کیفیت ہے. ایک اور روایت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے, بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے, اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے. وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ, اور 53 کی گرہ لگاتے تھے. کتنے کی؟ 53 کی گرہ لگاتے. کتنے کی؟ 53 کی گرہ. اور 53 کی گرہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہمارے جو ایک استاد تھے انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ یہ ہو گئے 5, جیسے گول 5 ہوتا ہے نا, اور یہ ہو گئے 3, تو یہ 53 کی گرہ ہوگی. حالانکہ یہ بات درست, یہ تو تکا ہے, جیسے کوئی 53 ذرا دیکھیے گا, آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 53 کی گرہ کبھی شاید زندگی میں آپ کو کام آ جائے گی. عرب لوگ ان 2 ہاتھوں کے اوپر
تقریباً 9,000 تک گن سکتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو گن کے دکھاتا ہوں. ایک دیکھ رہے ہیں، پہلی انگلی کو آپ دبا دیں، ایک، دوسری کو ساتھ گرا دیں، دو، تیسری کو دبا دیں اور بیچ والی کو اٹھا لیں. کتنے ہو گئے؟ 3. اور پھر اس کو آگے لے کے آئیں. پہلے آپ نے یہاں گرایا تھا، اب اس کو آگے گرائیں. کتنے ہو گئے؟ 4. پھر اس کو ساتھ گرائیں، 5. پھر اس کو ساتھ ملائیں، 6. نہیں دوبارہ پھر 1 2 3. ساتھ گرائیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 3. پہلی کو ساتھ، 1 2 3 4 5 6 7 8. کتنے ہو گئے؟ 9. دوبارہ پھر دیکھیے گا، یہ 3 انگلیوں کو آپ نے اکائیوں کے لیے استعمال کرنا ہے اور ان 2 کو آپ نے دہائیوں کے لیے استعمال کرنا ہے. عرب کے ہاں جو طریقہ کار تھا پیشے، ابھی تو آپ کے کمپیوٹر کیلکولیٹر تبھی آئے نا، پرانے دور کی گنتی کا طریقہ یہ تھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اور یوں اگر انگوٹھا یہاں رکھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. انگوٹھا اگر آپ سامنے کریں گے تو کتنے ہو گئے؟ 20. نیچے کریں گے تو 30. یہاں آئیں گے تو 40 اور یہاں رکھیں گے تو 50. اور ساتھ ان تینوں انگلیوں کو بند کر لیں، کتنے ہو گئے؟ 53. یہ 3 انگلیاں اکائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے اور یہ انگوٹھا اور انگلی دہائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یوں آپ اکائیاں اس کے اوپر گنیں گے 9 تک، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 اور پھر 100. ٹھیک ہے، یہ آپ پہلی انگلی گرائیں گے تو 100. پھر ادھر آپ 99 تک گن کے 200 300 400 500 600 700 800 اور 900. اور پھر یہاں 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 اور 9000. یہ ہوتا تھا سینکڑوں کے لیے اور یہ دونوں 1000 کے لیے. یہ 9000 تک آپ ان 2 ہاتھوں کے اوپر گنتی کر سکتے تھے. اگر کوئی شخص آپ منڈیوں میں کیا ہوتا تھا، جیسے اب بھی اب منڈیوں میں جائیں نا تو 2 اگر بیوپاری اکٹھے کھڑے ہوئے نا کسی چیز کو لیتے ہوئے، تو وہ اپنی قمیض کے نیچے یا رومال کے نیچے بیچنے والے کو ایسے کرتے ہیں. ہمارے یہاں میں نے دیکھا وہاں منڈیوں میں کئی مرتبہ، اچھا 30,000، پھر تو 1,000 بڑھا دیا، یہ پھر 3 انگلی اس کو، تاکہ دوسرے شخص کو پتہ نہ لگے کہ میں نے کتنا ریٹ لگا. اب بھی تو عرب لوگ بھی یوں گنتے تھے اپنے ان ہاتھوں کے اوپر. یہ اکائی اور دہائی کے لیے اور یہ سینکڑوں اور 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے. بایاں ہاتھ سینکڑے اور 1000 کے لیے اور دایاں ہاتھ اکائی اور دہائی کے لیے. یہ گنتی کا طریقہ اس وقت رائج تھا جو جس کو ذکر کیا اہل علم نے. اور یہ 53 کی گرہ، اللہ کے رسول 53 کی گرہ بناتے تھے. یہ 53 کی گرہ ہے. یہ 50، یہ نیچے اپنا انگوٹھا رکھیں گے تو 50 اور 3 انگلیاں بند کر لیں گے تو کتنے ہو گئے؟ آپ اپنے ہاتھ کو یوں رکھتے تھے جس طرح کوئی گنتی کرنے والا شخص اپنے ہاتھ کو 53 کی گرہ پہ رکھتا ہے. عقدہ 53 آپ نے 53 کی گرہ لگائی ہوئی تھی. وہ اشارہ بالسبابۃ، اور اپنی اس شہادت کی انگلی کے ساتھ، انگشت اشارت کے ساتھ آپ اشارہ کر رہے تھے. سلام والے تشہد میں کیسے بیٹھیں گے؟ یہ تو بیچ والا تشہد ہے جو آپ نے سنا ہے. بیچ والے تشہد میں آپ اپنے پاؤں کو بچھائیں گے، بائیں پاؤں کو، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے. سلام والے تشہد میں کیسے بیٹھیں گے؟ جس تشہد کے بعد سلام ہو وہ بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے سلام کے علاوہ والا تشہد کیا جاتا ہے. دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان پر بیٹھنا درست نہیں ہے. دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھنا درست نہیں. ہاتھوں کی کیفیت یہ ہو کہ
بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر یا بائیں ران پر اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اس طرح رکھیں کہ کونی ران سے نہ جڑے بلکہ تھوڑی سی اونچی ہو. دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کھڑی ہو اور انگوٹھا ہلکے کی طرح ملا ہوا ہو, یا تو اس طرح ہو یہ ہلکا ہے, اور یا پھر اس طرح ہے, یا اس طرح ہے یا اس طرح ہے. ہلکا بناتے درمیان کی انگلی اور انگوٹھ, یہ کیفیت بھی ٹھیک ہے اور یہ کیفیت بھی ٹھیک ہے, دونوں میں سے کوئی کیفیت بھی اختیار کر سکتے ہیں. جبکہ ہاتھ کی باقی انگلیاں جو ہیں وہ ہاتھ کی طرف بند ہوں, جیسے 53 کی گرہ کہا جاتا ہے. جب تشہد میں دعا کے کلمات آئیں تو شہادت کی انگلی کو حرکت دینا. البتہ اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو آگے کی طرف اس طرح نکال کر سرین کے اوپر کچھ حصے کے اوپر اس طرح بیٹھے. سرین کہتے ہیں پچھلے کولے کو. اپنی سرین کے اوپر یا کولے کے اوپر بیٹھیں, یا اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں پاؤں اور اس کی پنڈلی کے نیچے نکال کر کچھ باہر کریں اور دایاں پاؤں کھڑا کریں اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو. ابو حمید ساعدی کہتے ہیں وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ, اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے قدم رجلہ اليسرى, اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھا دیتے تھے. پہلے یہاں رکھا ہوا تھا, اب کہاں رکھا ہوا ہے؟ پاؤں کے نیچے سے, جو دائیں پاؤں کے نیچے سے آگے بڑھاتے تھے. قدم رجلہ اليسرى ونصب اليمنى, اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے. وقعد على مقعدته, اور اپنے کولے کے اوپر بیٹھتے تھے. آپ اپنا وزن اپنے کولے پہ ڈالتے تھے آخری رکعت میں. اسی طرح یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, حدیث نمبر 828 ہے. کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے نماز میں, جعل قدمہ اليسرى بین فخذہ وساقہ, اپنا بائیں پاؤں اپنی ران اور اپنی جو پنڈلی ہے اس کے بیچ میں رکھتے. وفرش قدمہ الیمنى, اور بائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے, دائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے. یوں یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ, ایک طریقہ ہے یوں کھڑا رکھیں اپنے دائیں پاؤں کو, دوسرا طریقہ ہے کہ اپنے دائیں پاؤں کو بھی بچھا لیں باہر کی طرف, اپنے دائیں پاؤں کو بھی. لیکن جب آپ جماعت میں ہوں گے تو یقیناً نہیں بچھا سکیں گے, ساتھ دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دائیں پاؤں کو باہر کی طرف بچھا بھی لیتے تھے. اس کی اور وضاحت یہ حدیث جو کہ ہمارے پاس ابو داؤد میں ہے 730, وَإِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ, اور جب وہ رکعت ہوتی جس میں سلام ہے, أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى, اور اپنا جو بایاں پاؤں ہے اس کو آپ مؤخر کرتے یعنی آگے بڑھا دیتے. وَقَعَدَ مُتَوَرِّقًا, اور اپنے کولے کے اوپر بیٹھتے تھے. عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ, اپنے بائیں پہلو کے اوپر, اپنے بائیں پہلو کے اوپر. ایسر کہتے ہیں بائیں. تو یہ تشہد میں آپ کے جو ہوتی تھی نگاہ, آپ انگلی کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے تھے. لا یجاوز بصرہ اشارتہ, آپ کی انگلی آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کان یقول فی کل رکعتین التحیہ, آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے. یاد ہے سب کو التحیات؟ یاد ہے سب کو؟ کچھ سنائے گا آپ میں سے؟ جی کوئی بندہ سنائے گا التحیات؟ ہاں ہاں سنا دیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. شاباش, زبردست, بہت اچھے, بارک اللہ فیکم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے, اور اس کی وضاحت ہم نے جب آپ کو پڑھایا تھا التحیات وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا کہ جب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم کہا کرتے تھے السلام علی جبرائیل و میکائیل و فلاں و فلاں, السلام علی فلاں و فلاں. تو رسول کریم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ خود سلام ہے, اللہ خود سلام ہے, اور تم کو اور یہ بھی کہا کرتے السلام علی اللہ, سلامتی ہو اللہ تعالیٰ پر. تو نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو تمہارے سلام کی ضرورت نہیں, وہ تو خود سلام ہے. لہذا تم جب نماز کوئی پڑھے
تو یہ کہے التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحیح بخاری میں الفاظ ہے. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے تھے تشہد میں، اور وہ آپ کو آتا ہے انشاءاللہ. سب کو آتا ہے نا؟ کوئی سنائے گا آپ میں سے؟ اللہ تعالیٰ کو 60-70 سال سے سنا رہے ہیں ہم، مجھے نہیں سناتے. ایک بندے کو یقین ہے اپنی بات کے اوپر کہ میں صحیح سنا لوں گا تو وہ بول پڑتا ہے، اور جس کو شک ہے وہ نہیں بولتا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارک اللہ فیک. یاد کرنا چاہیے آپ حضرات، اگر اس کو سنائیں ایک مرتبہ، کسی ایک ساتھی کو، مجھے سنا دیں، واٹس ایپ پہ سنا دیں، لیکن ایک مرتبہ اپنی نماز ضرور سنا لیں. ساری زندگی کہیں اس میں کوئی زیر زبر کی غلطی کرتے ہوئے نہ چلے جائیں. بہت سارے لوگوں کی نماز ہم جب عمرے پر جانے سے پہلے سنتے ہیں یا حج پر جانے سے پہلے، بہت غلطی لوگوں کی نمازوں میں. بچپن میں جیسے بھی دھکا لگا کے والدین نے یاد کروا دی تھی، ہم نے کبھی اس کو صحیح کرنے کی زحمت ہی نہیں کی. نماز کو سنانا چاہیے تاکہ اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے. درود ابراہیمی آپ سلام پڑھتے تھے، اور پھر آپ سلام پھیرنے سے پہلے کیا دعا مانگیں گے، اور دعائیں بھی آپ کو ہم نے پڑھائی تھی. 8-10 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ مانگتے تھے. ان میں سے ایک یہ دعا ہے جو تقریباً 90% لوگوں کو یاد نہیں ہے. اور آپ فکر کریں قیامت کے دن میں رب کی عدالت میں کہہ دوں گا یا رب میں نے ان کو بتا دیا تھا جس نماز کا، جس دعا کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. اور اللہ کے رسول، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کی، اللہ کے رسول نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے. ذرا غور کیجئے گا آپ، اس کو یاد ہے؟ آپ کو کتنے بندوں کو یاد ہے یہ دعا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. اب یہ فکر آپ کریں، یہ ماں عائشہ کے الفاظ سن لیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حکم دیتے تھے اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4. جب کوئی بندہ تشہد میں بیٹھے تو اسے 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اپنے بچوں کو یاد کروائی. امام طاؤس کے سامنے ان کے بیٹے نے نماز پڑھی اور پوچھا بیٹا نماز پڑھی تو نے یہ دعا پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں پڑھی. فرمایا نماز دوبارہ پڑھ. فرمایا نماز دوبارہ پڑھ، تو نے یہ دعا نہیں پڑھی تو میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیں، لیکن جس چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس کو سیکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل علم میں سے ایک جماعت اس کو واجب کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انسان جب قرض دار ہو جاتا ہے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہے. میں اس لیے یہ دعا بار بار پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے مقروض بھی نہ کر دے. اور رب ذوالجلال جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ اور پھر وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس لیے یہ دعا آپ حضرات اگر یاد کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مغرم 4 چیزوں سے پناہ ہے صرف، اور یہ یاد کر لیں اور یہ ہمارے لیے سعادت. ایک اور دعا جو یہاں اللہ کے رسول سے حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں، علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو نماز میں مانگا کروں. تو آپ نے فرمایا ابوبکر یہ پڑھا کر. یاد ہے کسی کو؟ جس کو یاد ہے یہ دعا 1 2 3 4 5 6 7 یاد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. دعا یاد کر لیں. اللہم انی ظلمت نفسی. ایک مرتبہ پڑھنے قیامت کے دن میں رب کو یہ تو کہہ دوں گا کہ یا رب میں نے ان کو پڑھا دی تھی ایک بار. اللہم انی
ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب اس کے معنی پہ غور کریں گے تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہم انی ظلم. یہ سوال کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے. سوال کس سے کیا؟ نبی معظم سے. سوال کس مسئلے میں کیا؟ نماز کے اندر دعا مانگنے کے لیے کیا. نماز کے اندر جو سب سے محبوب عمل ہے وہاں دعا کرنے کے لیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دعا مانگتے رہتے ہیں, نماز کے اندر کی دعا ہم کو آتی نہیں. اور یاد رکھیے, جب آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں اور دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں تو قبولیت کے چانس رابطے میں زیادہ ہیں یا رابطے کے بعد زیادہ ہیں؟ جی, رابطے میں تو قبولیت کے چانس زیادہ ہیں, اور رابطے میں جہاں اللہ کے رسول نے دعا کی ہے وہاں ہمیں یاد ہی نہیں وہ دعا. اور جب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے سلام پھیرنے کے بعد, اللہ سے ڈسکنیکٹ ہیں آپ, تب آپ ہاتھ کھڑے کر کے آدھا گھنٹہ دعائیں مانگتے رہے. جو قبولیت کی جگہ ہے دعا, نماز کے اندر دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ تشہد بھی ہے, اور یہ بڑی عظیم دعا ہے. اے اللہ, میں نے اپنی نفس پہ, اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے, تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دے. ایسا معاف کرنا جو بس تیری طرف سے, بس ساڈا کوئی حال نہیں, بس تو اپنی طرف ہی معافی دے دے, کوئی تیری مہربانی ہے کہ تو معاف کر دے. ورحمنی, اور تو مجھ پر رحم کر دے. انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو بخشنے والا, رحم کرنے والا. حدیث کہاں ہے جی؟ صحیح بخاری میں. اور پچھلی حدیث کہاں ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں استاد کہاں سے حدیثیں لے کر. پچھلی بھی صحیح بخاری کی 832 نمبر ہے, اور یہ بھی صحیح بخاری کی جو ہے نا وہ 834 نمبر ہے. اور وہاں باب ہے, باب الدعاء قبل السلام, باب ہے دعا کرنے کا سلام سے پہلے کا. لیکن ہم زندگی کے 50 سال گزار رکھے, اور بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب کے ہاں صحیح بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. بھائی ہم اس لیے مجرم بنتے ہیں کہ ہم آپ کو نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں یہ اللہ کے رسول کے الفاظ موجود ہیں. اس لیے چلو کوئی بات نہیں, پنجابی کے اندر ڈلے میرے اندر کچھ نہیں جانا. ٹھیک ہے, اگر ابھی تک نہیں پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, علم نہیں تھا. لیکن علم آنے کے بعد تو ہمیں وہ نماز سیکھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اور جس کو امی عائشہ بیان کرتی ہے, اور جس کو صحابہ نے نقل کیا ہے. تشہد اور سلام کے درمیان میں یہ دعائیں اللہ کے رسول پڑھتے ہیں. یہ دعا بھی ہم نے آپ کو پڑھائی تھی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. صحیح مسلم حدیث نمبر 771 ہے. کیا زبردست, اللہم اغفر لی ما قدمت, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے جو میں نے آگے بھیجا ہے, جو کر بیٹھا ہوں وہ مجھے معاف کر دے. وما اخرت, جو میں نے پیچھے چھوڑنا تھا, یا رب جو نیکی مجھ سے پیچھے چھوٹ گئی ہے نہیں کر سکا وہ بھی مجھے معاف کر دے. جو گناہ میں نے آگے بھیج دیے وہ مجھے معاف کر دے. وما اسررت, جو میں نے پوشیدہ کیا وہ بھی معاف کر دے. وما اعلنت, اور جو میں نے اعلانیہ کیا وہ بھی مجھے معاف کر دے. وما اسرفت, اور جو میں نے حد سے تجاوز کیا وہ بھی معاف کر دے. وما انت اعلم به منی, اس سب کچھ کے بعد جو تیرے علم میں میرا گناہ ہے اور مجھے اس کا پتہ نہیں وہ بھی مجھے معاف کر دے. انت المقدم وانت المؤخر, آگے بڑھنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہے اور گناہوں کو پیچھے چھوڑنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہے. لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ دعا بھی آپ اس موقع پہ پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر آپ سلام پھیریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم نماز کے متعلق فرماتی ہے وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ, آپ اپنی نماز کا اختتام کس سے کرتے تھے؟ سلام کے ساتھ. حدیث کے الفاظ ہے مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی چابی طہارت ہے, وضو ہے. والتحریم والتکبیر, اور نماز میں دنیاوی کاموں کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب آپ کہنا اللہ اکبر, اب آپ ڈسکنیکٹ ہیں دنیا سے, آپ کو آواز دیتا رہے کوئی, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی اولاد, آپ کا دوست, آپ کا باس,
آپ اللہ سے رابطے میں ہیں، اب آپ کا بولنا، باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کسی کے سوال کا جواب دینا حرام ہے آپ کے لیے، کھانا اور پینا، چلنا اور بھاگنا اب آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب کوئی دنیا کی کوئی حرکت آپ نہیں کر سکتے، اب صرف کیا ادا کر سکتے ہیں؟ نماز۔ یہ ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم۔ اور نماز میں دنیاوی کاموں کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، سلم عن یمینہ و عن شمالہ، اپنے دائیں طرف بھی سلام پھیرا اور اپنے بائیں طرف بھی سلام پھیرا، حتی رأیت بیاض خدہ، یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کے رخسار کی جو سفیدی ہے وہ میں نے دیکھی تھی۔ آپ نے سلام پھیرا، میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اتنی گردن ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عادی جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی کیفیت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زیادہ گردن کو ٹیڑھے کرنے کی اور گھمانے کی، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو نماز میں جو عملی طریقہ ہے نماز کی 4 رکعتوں کا، ہم نے اللہ کی توفیق سے جو حدیث میں الفاظ ثابت ہیں، اس باریک بینی کے ساتھ آپ کو کہیں اس سے زائد کوئی چیز ملتی ہے تو جی بسم اللہ۔ ہمیں اللہ کی توفیق سے جو قیامت کے دن اگر کوئی نبی کریم کے موجودگی میں رب کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دے تو ہم اللہ کے فضل سے اپنے اس مقدمے کا ان حدیث کی روشنی میں جواب دینے کے لیے رب کی عدالت میں تیار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز صحیح سنت سے ثابت ہے۔ ہاں اگر اس سے زائد اگر کوئی چیز، اس کی کوئی چیزیں آپ کم کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث موجود ہے تو جی بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہم نے اپنے 50 سالہ زندگی میں حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں، ہاں اگر کوئی کسی کا امام اگر کوئی اور فتویٰ دیتا ہے تو وہ جانے، اور ان کا امام وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن سب قابل احترام ہے، لیکن واجب الاحترام میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آئمہ لائق احترام ہے اور ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن نبی کریم کی ذات گرامی ان کے سروں کے بھی تاج ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے جس بات کو دلیل کے ساتھ جو بھی مسئلہ پیش کیا ہے اس میں سنت میں حدیث کے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ حدیث جو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی وہ مکمل ہو جائے۔ تشہد کی انگلی جو ہی آپ بیٹھیں گے، یہاں وہ حدیث وضاحت کے ساتھ نہیں آئی، آپ جو ہی آپ بیٹھیں گے آپ اپنی انگلی کو کھڑا کر لیں گے۔ اذا جلس للتشہد رفع اصبعہ، جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو اپنی انگلی کو اٹھا لیتے تھے اور آپ سلام تک اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے۔ صرف شہادت کے موقع پہ اس کو حرکت دینے کی کوئی دعا، آخر تک چونکہ بندہ دعا کرتا ہے، اس کو مسلسل حرکت دینے کے حوالے سے اہل علم کی 2 رائے ہیں، لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس انگلی کو یوں آپ جب بیٹھیں گے تو اس کو کھڑا کر لیں اور اس کو سلام تک کھڑا رکھیں۔ مسلسل ہلانے کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، لیکن اہل علم اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے نصب اصبعہ، اب اپنی انگلی کو گاڑ دیتے تھے، اور گاڑی وہ چیز جاتی ہے جس کو حرکت نہیں دیتی، جو چیز گاڑتے ہیں نا اس کو حرکت نہیں دیتے، تو یہ گاڑنے کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ مجھے یہی بات درست لگتی ہے کہ آپ اس کو کھڑا کر لیں تشہد بیٹھتے ہی، اور سلام تک اور دعاؤں تک اس کو کھڑا رکھیں۔ اور یہ جو صرف شہادتین کے کلمے کے اوپر اس کو ہلانے والی بات ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور آپ یوں ہی بیٹھیں اور اس کو کھڑا کر دیں اور سلام تک اس کو کھڑا رکھیں اور اپنی نگاہ اس کے اوپر رکھیں۔ تو یہ تھی ہماری جو نماز کی انگلی کی کیفیت۔ یہ ابھی اس کی فوٹو دیکھ لیں آپ احتیاطاً، آپ کے سامنے مزید اس کی کیفیت جو ہم نے چھوڑا تھا پیچھے۔ اللہ اکبر کریں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، دوسرا سجدہ کریں، اور یہ آپ کی کیفیت ہے۔ آپ اپنے بائیں ہاتھ کو گھٹنے پر اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پہ، یہ پاؤں کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں۔ دایاں پاؤں کھڑا ہے اور بایاں پاؤں لیٹا ہوا ہے، افتراش ہے، اور یہ اپنے کولے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کو رخ کدھر ہے؟ قبلہ کی طرف، جیسے آپ کو میں نے بتایا حدیث میں۔ آگے چلیے ذرا، اب یہ آخری تشہد میں جو کیفیت ہے، دایاں پاؤں کھڑا ہے، بایاں پاؤں نیچے سے آگے کی طرف نظر آ رہا ہے اور اپنے کولے کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ جیسا کہ یہ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں، آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو
زمین پر کھڑا رکھ کر اس کے نیچے سے پاؤں باہر کو نکالیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 828، اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ کر اسی پر ٹیک لگا، بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ کے اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو ٹیک لگا کے رکھیں۔ یہ دیکھیں اپنی انگلی کو کھڑا کیا ہوا ہے، دائیں انگلی کو اٹھایا ہوا ہے، اور اپنے جو بوجھ ہے وہ اپنے بائیں گھٹنے کے اوپر سنبھالا ہوا ہے، اپنے بائیں گھٹنے کے اوپر سنبھالا ہوا ہے، اور دائیں ہاتھ کی کیفیت بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور بائیں ہاتھ کی کیفیت انگلیوں کو گھٹنے کے آگے سے لٹکایا ہوا ہے، اور ادھر اپنی کونی کو اور اپنے ران کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور انگلی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ جو آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کی عملی شکل آپ کو دکھا رہا ہوں، اور آخر پہ وہ دیکھو 53 کی گرہ جیسے انگوٹھا بالکل انگلی سے ملا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انگلی کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور بائیں بازو کے ساتھ اپنے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد درود شریف ہے، اور درود شریف کے بعد جو دعائیں آپ کو یہ پڑھائی ہیں وہی دعائیں دوبارہ بھی آ گئی ہیں، اور آخر پہ یہ سلام کی کیفیت ہے، دائیں طرف اور پھر بائیں طرف آپ سلام پھیریں گے۔ ویسے تو سلام پھیرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طریقے بھی ثابت ہیں، تقریباً 4 طریقے یا 5 طریقے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اور صرف آخری اور چوتھا طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف ایک طرف سلام پھیرنا۔ یہ بھی شیخ البانی نے صفت الصلاۃ میں یہ بھی ایک کیفیت نقل کی ہے، جس طرح ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے مختلف کیفیتیں، سلام کے حوالے سے بھی یہ ایک کیفیت عام نماز کے اندر بھی ثابت ہے، اور جنازے میں تو آپ کو پتہ ہے آپ حرمین جاتے رہتے ہیں، اور جنازے میں ایک ہی طرف لوگ سلام پھیرتے ہیں، تو اسی حدیث کے پیش نظر کہ ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے، اگر کوئی پھیرتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ مختلف کیفیتیں سلام کے حوالے سے بھی ثابت ہیں۔ ہمارا اگلا سبق ہے نماز کے بعد کے اذکار کا۔ نماز کا سلام پھرنے کے بعد میرے آپ کے ہادی کچھ اذکار کرتے تھے، اور ان اذکار کو یاد کرنا یہ بہت اہم ہے۔ میں انشاءاللہ ان اذکار کو پڑھاؤں گا آپ کو ایک ایک کر کے، اور اس کا معنی اور اس کی دلیل کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گا، تاکہ یہ جو ایک رواج ہمارا بنا ہوا ہے وہ رواج ٹوٹے، آپ حضرات سیکھیں، اور پھر اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے بچوں کو وہ دعائیں سکھائیں جو رسول کریم 19 کے قریب ذکر کرتے تھے نماز کا سلام پھرنے کے بعد۔ سلام پھرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ کچھ ذکر ہمارے شیخ مقصود صاحب نے پچھلی مجلس میں ذکر کیے تھے، تو ہم اگلے درس